اور اب بلیٹن میں بات کرتے ہیں قصور کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی۔ نیوز 5 پر قصور کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے متعلق رپورٹ نشر ہونے پر مسلم لیگ ق کی رہنما ماروی میمن قصور پہنچ گئیں۔ انہوں نے پلانٹ کا دورہ کیا اور پلانٹ ناکارہ ہونے کے باعث گندا پانی پی کر مختلف امراض کا شکار افراد سے ملاقات بھی کی۔ نیوز 5 کی خبر پر ایم این اے ماروی میمن نے مقامی انتظامیہ پر کڑی تنقید کی اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ قصور میں کروڑوں روپے کی لاگت سے لگائے جانے والے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ناکارہ ہونے سے شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے لوگوں میں کینسر اور دیگر موذی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ نیوز 5 پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ تو حرکت میں نہ آئی، لیکن ق لیگ کے رکن قومی اسمبلی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا۔ ماروی میمن کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مسئلے کی سنگینی کے باوجود خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ قصور میں پہلے ہی نکلنے والا زہریلا پانی لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ماروی میمن نے کہا کہ وہ یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گی۔ کمپلینٹس آئی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ 24 گھنٹے نہیں چلتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ساری بیماریاں، لنگ کینسر ایکسیٹرا پھیل رہا ہے اور لوگوں کی صحت جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ ان سے میری ابھی ملاقات ہوگی اور زیادہ بہتر طریقے سے بات چیت تب ہو سکتی ہے۔ ان دا مین ٹائم ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ کمپلینٹس بہت آئی ہیں کہ اس کو 100% چلنا چاہیے۔ اگر یہ ویسے ہی پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب نے مانتے ہیں کہ 9000 کیپیسٹی ہے اس کی اور جتنا آ رہا ہے پولوٹڈ پانی وہ 13000 ہے، تو ان اینی کیس جو ایکسیس 4 کا ہے 4000 کا وہ ویسے ہی جا رہا ہے انٹریٹڈ انٹو آر ریورز، اور جب انٹریٹڈ جاتا ہے ہمارے ریورز کے اندر تو وہ بہت بڑا ایک ایشو ہے اور پورا ملک اس سے متاثر ہوتا ہے۔ نیوز 5 پر خبر نشر ہونے کے بعد ماروی میمن نے قصور کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا اور گندے پانی کے استعمال سے بیمار ہونے والے افراد سے ملاقاتیں بھی کی۔ ماروی میمن کے دورے کی تفصیلات لیتے ہیں قصور میں نیوز 5 کے نمائندہ سلیم انجم سے۔ سلیم انجم، تفصیلات بتائیے دورے کی کیا ہیں؟ جی یکم فروری 2011 کو نیوز 5 پر خبر چلی تھی، جس کا دونوں طرف کا رخ انہوں لوگوں نے دکھایا تھا، جس میں نیوز 5 نے ٹوٹل ایفرٹ کر کے جو اصل کرپشن ہے جو کہ اس سے پہلے ڈائیورٹ ہوتی تھی ٹینریز کے حوالے سے، ٹینرز کے حوالے سے، لیکن ایکچولی پرابلم ٹینرز نہیں تھی، ٹینریز نہیں تھی، ایکچوئل پرابلم تھی تو ٹریٹمنٹ پلانٹ کی انتظامیہ جو لوگ اپنے فنڈز وغیرہ بنانے کے لیے، اپنی کرپشن کا مال بنانے کے لیے لوگوں کو غلط پانی کی طرف دھکیل رہے تھے، غلط پانی، ویسے پانی ود آؤٹ ٹریٹڈ پانی وہ آگے فارورڈ کر رہے تھے۔ یہ خبر جب نشر ہوئی تو اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے فوری فنڈ ایشو کیے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، لیکن وہ فنڈ جاری تو ہو گئے لیکن وہ انتظامیہ ابھی تک اس کو لگا نہیں رہے۔ جیسے یہ خبر ق لیگ کی رہنما ماروی میمن کے پاس پہنچی تو وہ اس حوالے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کہ قصور کی عوام کے ساتھ ہیں وہ لوگ، اسی لیے وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی فورم پر اس مسئلے کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ انسانی جان سب سے قیمتی ہے، انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ سلیم انجم، یہ بتائیے گا کہ ماروی میمن کے ساتھ کن کن لوگوں نے ملاقات کی، ان کے ہمراہ کون تھا؟ ماروی میمن کے ساتھ مقامی قیادت تھی، جن میں مقصود صاحب انصاری سابقہ ضلعی نیب ناظم تھے اور ایم پی ملک رشید احمد خان اور ق لیگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی تھے، ساجدہ حیاتی، یہ ساری تھے۔ لیکن ایکچولی جو بات ہے کہ لوگوں نے نیوز 5 زندہ باد، ضیاء شاہد زندہ باد کے نعرے لگائے صرف اس لیے کہ اصل ایشو کو ریز کیا گیا، کہ اصل کرپشن جہاں پہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہ نہیں، وہ روایتی بات نہیں ہوئی کہ ٹینریز غلط کر رہی، ٹینریز بالکل غلط نہیں کر رہی تھی۔ اصل کرپشن ڈی سی او کے ساتھ، ڈی سی او اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسلامی معاملات ہیں وہ مل کے کر رہے تھے اور بدنامی ٹینریز کے حصے میں آ رہی تھی۔ اصل ایشو یہ ریز ہوا جس حوالے سے تمام انتظامیہ متفق ہوئی اور ماروی میمن یہ کہہ رہی تھی کہ اگر اس فورم پر، قومی اسمبلی کے فورم پر یہ بات یہاں میری پہنچی تو میں اس سے اسپیشلی اس کی ایڈٹ کر کے چیف جسٹس کے نوٹس میں یہ بات لاؤں گی کہ لوگوں کو مرنے سے بچایا جائے۔ جی سلیم انجم، یہ بتائیے گا کہ اس زہریلے پانی سے جو پلانٹ جو ہے جو زہریلا پانی جنریٹ کر رہا ہے، لوگوں کو کس قسم کی بیماریاں لگ گئی ہیں، کس قسم کے مسائل ہو گئے ہیں اور کیا ان کے لیے کوئی سدباب کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو لنگز کا کینسر، جلدی کینسر، اس سے ریلیٹڈ تمام بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، لیکن اور لوگ بیچارے ان کے پاس سخت نہیں ہے کہ وہ علاج کروا سکے، اور یہ جو بیوروکریٹ مافیا ہے وہ اپنے صرف پیسے بنانے کی خاطر لوگوں کو اندھے کنویں کی طرف دھکیل رہا ہے جہاں سے واپسی کا بھی امکان ہی نہیں ہے۔ جی یہ بتائیے گا سلیم کہ محکمہ ہیلتھ کیا خاموش ہے؟ کیا دوسرے جو ہیلتھ کے ادارے ہیں کیا وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے سو رہے ہیں کیا؟
اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس ایشو کو ایشو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ ایشو کوئی ایسا ایشو ہے، لوگوں کی جان ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. وہ تو یہ اس کو نارمل لے رہے تھے کہ یہ معاملہ ایک سادہ سا معاملہ ہے، پانی جا رہا ہے، پانی آگے. اور اس سے بڑھ کے جو بات میں آپ کو اپنے تمام ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی پانی ہے جو سبزیوں میں اور باقی ساری چیزوں میں لگ رہا ہے اور جو پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہا ہے، اگر اس ٹریٹمنٹ پلانٹ کو پراپرلی آبزرو نہ کیا گیا، اس کی پراپرلی نگہداشت نہ کی گئی، اس کی مینجمنٹ کو ٹھیک نہ کیا گیا، تو آنے والے چند سالوں میں قصور کا پھر وہی حال ہو جائے گا. وہی لوگ بیمار ہونے کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اگر اس کو پراپر کنٹرول نہ کیا گیا. جی سلیم، یہ بتائیں کہ جو شہر میں فیکٹریاں موجود ہیں جو شہر میں نہیں ہونی چاہیے، دور ہونی چاہیے، ان کا گندا پانی، ان کا فضلہ اور اس طرح کی ویسٹیج جو ہے جو زہر سے کم نہیں ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس کے بارے میں؟ ٹینڈیز تو آلریڈی شہر کے کلسٹر سے بہت باہر ہیں، شہر کے کلسٹر سے باہر ہیں، ایکچوئل ٹینڈیز باہر ہیں، لیکن اسی کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا جس کے لیے ٹوٹل سج سسٹم ہوا، یہ لوگ اگر ایک گھنٹے بھی روک لیتے ہیں تو بہت بگ اماؤنٹ یہ لوگ فیک بل بنا کے اس کو فارورڈ کرتے ہیں نا. اصل بات مینجمنٹ کی ہے، ٹریٹمنٹ پلانٹ کی مینجمنٹ کی، نہ کہ ٹینڈیز کی. ٹینڈیز تو ایشو ہی نہیں ہے، اصل ایشو وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے. سلیم، یہ بتائیے گا کہ ہم انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں، اگر تو انتظامیہ کہاں پہ ہے، اپنا رول کیوں نہیں ادا کر رہی، کیا موقف ہے ان کا؟ انتظامیہ اس کے بورڈ آف گورنر کا جو ہیڈ ہے وہ ڈی سی او قصور ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی ڈی سی او قصور. کیا کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ادارے کا ہیڈ اپنے خلاف کیسے ایکشن لے سکتا ہے؟ وہ تو ان کے لیے لوگوں کی پرواہ کچھ نہیں ہے، وہ اپنے خلاف ایکشن بالکل نہیں لیں گے. ایون اس خبر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو شاید یہ احساس ہو جائے کہ انسانی زندگی سب سے قیمتی ہے بجائے پیسے کی. پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جی شکریہ سلیم انجم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے نمائندہ نیوز 5 سلیم انجم، جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ جو خبر نشر ہوئی ہے جس کے بعد ماروی میمن نے قصور کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا ہے، گندے پانی سے جو مسائل ہیں اس حوالے سے وہ تفصیلات بتا رہے تھے. اور اب پیش کی جائیں گی نیوز اپڈیٹس.